حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ مسجد کے ستونوں میں سے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ چیخنے چلانے لگا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اسے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ملایا تو وہ اس بچے کی طرح رونے لگا جسے خاموش کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ذکر سنا کرتا تھا اب وہ اس سے محروم ہو گیا ہے، اس لیے وہ رویا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو استطاعت نہ رکھے۔ اس شخص کو تکبر ہی نے روکا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ والے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر، جس پر زین نہیں تھی، سوار ہو گئے۔ وہ سست رفتار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا، ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا یعنی تیز رفتار پایا۔ پھر اس کے بعد یہ گھوڑا کسی دوسرے گھوڑے کو قریب بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس روز کے بعد کوئی گھوڑا اس کے آگے نہیں بڑھ سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میرے والد فوت ہوئے تو وہ مقروض تھے۔ میں نے ان کے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ وہ اس کے قرض کے برابر کھجوریں لے لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے بہت سا قرض چھوڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ قرض خواہ آپ کو میرے ہاں دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جاؤ ہر قسم کی کھجور الگ الگ جمع کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا، پھر آپ کو دعوت دی۔ جب قرض خواہوں نے آپ کی طرف دیکھا تو مجھ پر سخت ناراض ہوئے۔ جب آپ نے ان کا طرز عمل دیکھا تو آپ نے سب سے بڑے ڈھیر کے گرد 3 چکر لگائے، پھر اس پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ناپ کر ادا فرماتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے والد کا سارا قرض ادا کر دیا، اور میں خوش تھا کہ اللہ نے میرے والد کا قرض ادا فرما دیا۔ اور میرا خیال تھا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی لے کر نہ جا سکوں گا، لیکن اللہ نے سارے ڈھیر بچا دیے، حتیٰ کہ میں اس ڈھیر کی طرف جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک مشکیزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کا ہدیہ پیش کیا کرتی تھی۔ ان کے بیٹے ان کے پاس آتے اور سالن مانگتے، اور ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اس مشکیزے کا قصد کرتی جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا کرتی تھی، وہ اس میں گھی پاتی، اور ان کے گھر میں ہمیشہ ہی سالن رہا، حتیٰ کہ اس نے اس مشکیزے کو نچوڑ لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے نچوڑ لیا ہے؟ حضرت ام مالک نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے چھوڑ دیتی تو وہ ویسے ہی رہتا۔